الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. چند دن بعد مئی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور یکم مئی کو پوری دنیا میں عالمی سطح پر لیبر ڈے کے عنوان پر منایا جاتا ہے. تو اس کے متعلق چند باتیں گوش گزار کروں گا. اولاً تو یہ کہ یہ لیبر ڈے جو دن منایا جاتا ہے مزدوروں کے نام کے عنوان سے، یہ کہاں سے چلا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے. نمبر 2 کہ مزدور کے کیا حقوق، اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں اور شریعت مطہرہ میں کیا حقوق اور کیا اس کی پاسداری ہے. اور پھر کہ مزدوری ایک ایسا پیشہ ہے اور دنیا میں کن ہستیوں نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے. اس کے متعلق چند باتیں گوش گزار کروں گا. اولاً تو یہ بات ہے کہ دیکھا جائے کہ دنیا میں آج مغربی دنیا خصوصی طور پر مختلف طرح کے دن مناتی ہے. اولاً تو جو لوگ کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا کوئی بھی کافر ہے، ان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ ان کا مقصد زندگی دنیاوی عیش و عشرت ہے. دنیاوی عیش و عشرت حاصل ہو جائے، اس کے لیے جو کچھ لگ جائے، مال و متاع لگ جائے، اور اس عیش و عشرت کے حاصل ہونے کے بعد نفس پرستی اور دنیاوی عیش ہی ان کا مقصد بن جاتا ہے. اب ان کے نزدیک دوسرے مسلمان، دوسرے انسان کے کیا حقوق ہیں؟ ان مسلمانوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا ان مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے؟ یہ ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج دیکھا جائے تو جو لوگ کافر ہیں، جو اسلام سے اور شریعت مطہرہ سے دور ہیں، ان کے نزدیک آیا وہ کبھی تو لیبر ڈے کے عنوان سے کوئی دن مناتے ہیں، کبھی مدر ڈے اور پیدر ڈے کے نام سے کوئی دن مناتے ہیں، کبھی عورتوں کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، کبھی بچوں کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے. جو لوگ ان دنوں کو زور و شور سے مناتے ہیں، ان کے نزدیک جو مدر ڈے اور پیدر ڈے مناتے ہیں، ان کے نزدیک ان کے والدین کی کیا وقت ہے، ان کے والدین کی کیا عزت ہے. جو عورتوں کے حقوق کا دن مناتے ہیں، ان کے نزدیک عورت کی عفت اور عظمت کی پاسداری کہاں تک ہے. جو اور دن مناتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کا دن مناتے ہیں، ان حقوق کے آیا دن منانے تک ہی ہیں یا ان کی کچھ پاسداری بھی ہے. تو جو لوگ اسلام سے دور ہیں، ان دنوں کو بڑے شور و غوغے سے مناتے ہیں، ان کے نزدیک جیسا دیکھا جائے تو والدین کی عزت کوئی نہیں ہے. اگر بچہ پیدا ہوتے ہی چند سال اگر اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، تو وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. ایسا دنیا میں بھیگ جاتا ہے، ایسا دنیا میں نکل جاتا ہے کہ اپنے والدین کی کوئی عزت اور عظمت کیا، اپنے والدین کی فکر ہی نہیں کہ کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کس جگہ پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں. صرف نام کے طور پر مدر ڈے اور پیدر ڈے منایا جاتا ہے. اسی طرح
آپس میں میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں، آپس کے کیا حقوق ہیں، کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس بات کا جو شور کرتے ہیں، جو عالمی دنیا پر مسلط ہو کر ان دنوں کو مناتے ہیں، ان کے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے کہ حقوق بھی ادا کرنے ہیں یا حقوق کا صرف دن منانا ہے۔ ان کے نزدیک باقی جانوروں کی، کتوں اور بلوں کی عزت ہے، ان کی محبت ہے، لیکن آپس کے جو خونی رشتے ہیں، آپس کے جو پڑوسی رشتے ہیں، ان کی اتنی قدر، اتنی عزت اور عظمت نہیں ہے۔ اب باقی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ دنیا کے ہاں واضح ہے۔ وہ ہر انسان جانتا ہے کہ جو عالمی دنیا پر حقوق کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کے آپ خود وہ حقوق کی کیسے پاسداری کرتے ہیں اور کن کن حقوق کو پامال کرتے ہیں، یہ دنیا پر عیاں ہے، یہ دنیا سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ کوئی ایک دن رکھ لیا مزدور کے حقوق کے حوالے سے، ایک دن رکھ لیا عورتوں کے عالمی حقوق کے حوالے سے، کوئی ایک دن خاص کر کے ان کے ساتھ جلسے جلوس کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی تصویریں لگاتے ہیں، ان کے مجلسوں میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دن ہی ہوتا ہے، سال کے ایک دن میں یہ کرتے ہیں، باقی 364 دن ان سے غائب ہوتے ہیں۔ مزدور کو حق ملتا ہے نہیں ملتا، ان کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ عورت کو اس کی عزت اور عظمت کی حق ملتا ہے نہیں ملتا، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بچوں کو، بوڑھوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ایک دن منا کر ان کو اپنے اطاعت میں اور اپنی حکمرانی جمانے کے لیے، ان کو اپنے قبضے اور تسلط میں لینے کے لیے، ان کا ایک اعتماد حاصل کرنے کے لیے دن منایا جاتا ہے، اور پھر باقی سال کے پورے 364 دن کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ جو عالمی دن منایا جاتا ہے لیبر ڈے کے عنوان سے، یہ دن تو 1840 میں یہ تحریک چلی ہے، اور 1889 میں جا کر اس دن کی مذہبی سطح پر منانے کی ایک پیشکش ہوئی ہے، اور عالمی برادری نے اور اقوام متحدہ نے اس دن کو منانے کا حکم کیا ہے۔ آیا اس دن کے منانے کے بعد ان لوگوں کو حقوق ملے ہیں یا اس دن سے پہلے بھی حقوق ملے ہیں؟ ان لوگوں کو تو یاد آئی ہے جو دوسرے لوگوں کے حقوق کا اور ان کے حقوق کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کو تو 1 صدی قبل یہ یاد آیا ہے۔ اس سے پہلے 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، اللہ نے ان انبیاء کے ذریعے دنیا کے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی طبقے کا بھی ہے، اونچی درجے کا ہے، نیچے طبقے کا ہے، اللہ کے ہاں سارے طبقہ برابر ہے۔ اللہ کے ہاں اونچے اور نیچے طبقہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی طرح کے رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی خاندان، قوم اور قبیلے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس کو حقوق دیے ہیں، اور حقوق کا صرف پرچار ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل حقوق کی ادائیگی کا بھی انبیاء کے ذریعے حکم فرمایا ہے۔ اب یہ جو مزدور ڈے کے عنوان سے دن منایا جاتا ہے، اس میں ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ مزدوری کہتے کسے ہیں؟ ایک چیز تو ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی مال ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، آپ اس کو کسی دوسرے کو دے کر دوسرے سے کوئی دوسری چیز وصول کر لیتے ہیں، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں یہی ہوتا تھا کہ ایک آدمی کے پاس اگر گندم ہے اور آپ کے پاس اس کے مقابلے میں چینی ہے، چاول ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں چینی اور چاول اس کو دے کر، گندم آپ کی ضرورت ہے، آپ اس سے وہ چیز خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح اور مختلف طرح کے غلے ہوتے تھے کہ ایک غلہ خرید کر ایک قسم کا غلہ آپ اس کو دیتے ہیں، اور اپنی آپ کی جو ضرورت کا غلہ اس دوسرے شخص کے پاس ہے، اس سے وہ غلہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ تو تجارت ہے۔ اور دوسری جو مزدوری ہے، مزدوری کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس غلہ، مال و دولت کچھ نہیں ہے، وہ صرف خدمت کر سکتا ہے، اور دوسرے کے آدمی کے پاس غلہ، مال و متاع موجود ہے، تو یہ آدمی خدمت کرے گا، اور اس خدمت کے بدلے میں دوسرے آدمی سے جو مزدوری لے، جو پیسہ لے گا، جو مال و متاع حاصل کرے گا، اس کو مزدوری کہتے ہیں۔ آج دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی
اس کا بہت رواج ہے اور ہر جگہ پر اس کا رواج ہے۔ جیسے اب کپڑے کو لے لیں، ایک آدمی ہے کپڑا سیتا ہے، اب یہ کپڑا سینا یہ اس کی محنت ہے، اس کی محنت ہے، اور دوسرا آدمی اس کو مال و متاع دے کر اس سے یہ محنت، اس کی یہ مزدوری دے کر اس سے یہ کام لیتا ہے، تو یہ مزدوری ہے۔ تو اب اس مزدوری کو دیکھا جائے تو یہ مزدوری کہاں سے چلی ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سب سے برگزیدہ اور اعلیٰ ہستیاں جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستیاں ہیں۔ تو اب انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے، انبیاء کی زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی مزدوری کرتے رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یعنی لوہے کا جو کام ہے یہ ان کے سپرد کر رکھا تھا، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ یعنی وہ لوہے کی زریں بناتے تھے جو جنگی سامان ہے، جنگ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارا یہ لباس ہے اسی طرح لوہے کا لباس بنتا ہے جنگی اعتبار سے، زریں بنتی ہیں، مختلف طرح کا جنگی لباس بنتا ہے۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ لباس بناتے تھے اور اس لباس کو بنا کر فروخت کرتے تھے اور اس کے عوض میں مزدوری حاصل کرتے تھے۔ اور اسی طرح باقی انبیاء کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں، اور پھر ان بکریوں کے عوض کچھ مزدوری بھی، اور پھر ان کے عوض حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ بھی ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام والا پیشہ ہے۔ اور پھر انبیاء ہی نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں۔ اب وقت کا بادشاہ بھی اور نبی بھی پیشہ کیا ہے؟ وہ بھی مزدوری کر کے اس کے ذریعے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو بادشاہوں کے سردار ہیں، آخر میں دیکھیں کہ ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ یہ تمام دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو شخصیات ہیں وہ انبیاء کی شخصیات ہیں، اور انبیاء میں بھی جو امام الانبیاء ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور آپ علیہ السلام بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ والوں کی چند قرات کے عوض میں ان کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو گویا کہ یہ چند پیسے کے عوض میں، مال و متاع کے عوض میں جو خدمت ہے جس کو مزدوری کہتے ہیں، یہ اعلیٰ پیشہ ہے، کوئی حقیر پیشہ نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام و تسلیمات نے بھی یہ پیشہ اختیار کیا ہے۔ اور انبیاء کے بعد دیکھیں کہ جو صحابہ ہیں، جو انبیاء کے بعد اس امت کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اونچا طبقہ ہے، اور ان صحابہ میں بھی جو صحابہ میں سب سے اونچی درجے کے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سوانح حیات پڑھیں، ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ان کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور اگلے دن کاروبار اور تجارت کیا ہے تو وہ کپڑا فروخت کرتے ہیں، بازار میں جا کر کپڑا فروخت کر کے اس سے جو آمدنی آتی ہے اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ تو خلیفہ بننے کے بعد وہ بازار میں جا رہے ہیں، چادریں کچھ اٹھائی ہوئی ہیں اور ان کو فروخت کرنے بازار میں نکلے ہیں۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کہاں چل دیے؟ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ میرا پیشہ ہے، یہ میں مزدوری کرتا ہوں، اس کے عوض جو مجھے آمدنی ہوتی ہے اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ ان کاموں میں لگ جائیں گے، اپنی مزدوری میں، اپنے پیشے میں لگ جائیں گے تو لوگوں کے مقدمات کون سنے گا؟ اگر دوسرے ممالک سے کوئی وزیر، کوئی سفیر آئے گا تو اس سے ملاقات کون کرے گا؟ اور باقی جو حکومتی سطح پر جو بادشاہ اور خلفاء کے جو اہم کام ہوتے ہیں
ان کاموں کی نگہبانی کون کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں گھر کے خرچے کا اخراجات کا کیا صورت بناؤں، ان کا کیا کروں، وہ تو میری ذمہ داری ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ چلیں مسجد میں اس کے بارے میں کوئی طے کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے یہ مشورہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ اگر اپنے کام کاج میں اپنی مزدوری اور پیشے میں لگ جائے گا تو خلافت کے جو کام ہیں وہ رہ جائیں گے۔ ایسا ان کے لیے آمدنی مقرر کی جائے تاکہ خلافت کے کام بھی سر انجام دیتے رہیں اور ان کے گھر کا نظام بھی چلتا رہے۔ تو اس پر صحابہ سے جب مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خلیفہ ہیں اور یہ ہمارے کام کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا جو مال ہے یعنی بیت المال سے ان کے لیے مزدوری مقرر کی جائے، ان کے لیے اجرت مقرر، تنخواہ مقرر کی جائے۔ تو صحابہ کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے وظیفہ اور تنخواہ مقرر کی گئی۔ تو یہ ان صحابہ کے اور ان انبیاء کا اونچا پیشہ یہ مزدوری کا پیشہ ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر مزدوروں کے حقوق کیا ہیں اور ان کے مزدوروں کے ذمے ان کے مالک اور کام کروانے والے کے حقوق کیا ہیں۔ تو اس پر مزدور کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ یعنی مزدور، ایک تو یہ ہے کہ مزدور کی طرف سے کام ہے، مزدور کو چاہیے کہ جو کام اس کے ذمے ہے وہ کام وہ پورا ادا کرے اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اور پھر مالک کے لیے یہ حکم ہے، جو کام کروانے والا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ مزدور جب کام کرے اور کام کرنے سے مزدور کو جو پسینہ آتا ہے اس پسینے کے خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دو۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، یعنی غنی مالدار اور سرمایہ دار کا تال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اب مزدور نے اپنے کام تو پورا کر دیا، اپنی مزدوری تو پوری کر دی، لیکن جو مالک ہے اور سرمایہ دار ہے، کسی محکمے کا مالک ہے، کسی کمپنی کا مالک ہے، اس کی طرف سے اگر ٹال مٹول ہے، اس کی طرف سے اگر اس کی مزدوری ادا کرنے میں تاخیر ہے اور اگر وہ اس کی مزدوری ادا نہیں کر رہا تو یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے مقابلے میں اللہ قیامت کے دن اس کی پکڑ کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یعنی اپنے مزدور کی مزدوری ادا نہ کرے، مزدور کی مزدوری ادا کرتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لے اور اس کو تکلیف پہنچائے تو قیامت کے دن اس مزدور کے وکیل اللہ کے نبی بن کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مزدور کی طرف سے وکیل بن کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گا، اور جس آدمی کا وکیل اللہ کے نبی تاجدار مدینہ بن جائیں اس کے مد مقابل سے اللہ کے دربار میں کوئی بھی اس کی جان نہیں چھڑا سکتا۔ اس لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے باز آ جاؤ۔ اور پھر مزدور کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدور، جو خادم، جو نوکر اپنے مالک، اپنے آقا اور سرمایہ دار کا اس کے بھی اطاعت کرتا ہے اور اس کے بھی جو کام اس نے ذمہ لگایا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے، تو اس مزدور کو، اس غلام اور خادم کو ہر کام کا بدلہ اللہ کے ہاں دگنا ملے گا۔ اگر ایک کام کرتا ہے، اگر میں اور آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے ہاں اگر اس کا بدلہ ایک کا ہے تو کوئی اگر ایسا مزدور، نوکر اور خادم ہے کہ جو اپنے مالک کا، اپنے سرمایہ دار کی بھی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کی بھی پاسداری کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت بھی بجا لاتا ہے، تو اگر وہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت ایک لفظ کی کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو اجر دگنا ملتا ہے۔ یہ تو مزدور کے لیے حقوق ہے۔
اور پھر مالک کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں؟ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو صحابہ کے پاس اور اس دور کے لوگوں کے پاس جو مال و متاع ہوتا تھا وہ جانور ہوتے تھے، وہ بکریاں مال مویشی ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندی تھی جو میری بکریوں کو چرانے پہاڑ پر اور جنگلات میں لے جایا کرتی تھی۔ تو ایک جگہ پر میری باندی بکریوں کو چلانے ایک پہاڑ پر لے گئی اور وہاں پر وہ تھوڑی دیر ان بکریوں سے غافل ہو گئی۔ جب غافل ہوئی تو ایک بیڑیا آیا اور بیڑیا آ کر ایک بکری کو لے کر چلا گیا۔ اب یہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بکریوں کے مالک ہیں، یہ بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ باندی خادمہ ہے، وہ ان بکریوں کی نگرانی سے ذرا سی غافل ہوئی تو ان کے دیکھتے دیکھتے بیڑیا بکری کو لے کر چلا گیا۔ تو انہوں نے جا کر اس کو زور سے ایک دپڑ مارا اور کہا کہ تو ادھر غافل بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کو بیڑیا لے کر چلا گیا ہے۔ تو پیچھے سے ایک آواز آئی اور کہا ابو مسعود سوچنا اس سے پہلے کہ تم سے زیادہ طاقت والی کوئی ذات ہے، تم سے زیادہ قدرت والی ذات کوئی موجود ہے، اگر تم آج اس پر ظلم کرو گے تو تم سے قدرت اور طاقت والا تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس کا بدلہ تم سے لے گا۔ تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ علیہ السلام کی آواز کو سن کر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد اس باندی کو میں نے آزاد کر دیا۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَلَفَحَتْ كَالنَّارِ، اگر ایسا نہ کرتا یعنی اس کو آزاد نہ کرتا تو آگ کی لپیٹ میں آ جاتا، اس کا بدلہ یہی تھا کہ تو اس کو آزاد کر دے۔ تو یہ غلاموں اور مزدوروں کے یہ حقوق ہیں، اور ان کے حقوق کے متعلق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کپڑا خود پہنتے تھے وہی کپڑا اپنے ماتحت خادم اور مزدور اور غلام کو پہناتے تھے، اور جو چیز خود کھاتے تھے اسی طرح کا کھانا اپنے غلام اور خادم کو کھلاتے تھے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ جو کپڑا خود پہنتے ہیں وہی اپنے غلام کو پہناتے ہیں، جو کھانا خود کھاتے ہیں وہی اپنے غلام کو پہناتے کھلاتے ہیں، تو غلاموں کے لیے تو اس سے کم تر بھی ہو سکتا ہے، کپڑا اس سے کم تر بھی ہو سکتا ہے، کھانا اس سے نیچے درجے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اطعموہم مما تطعمون والبسوہم مما تلبسون، یعنی جو تم خود کھاؤ ان غلاموں اور ماتحتوں کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو تم خود پہنو ان غلاموں اور ماتحتوں کو بھی وہی پہناؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے نوکر غلام اور ماتحت کے ذمے کوئی کام لگائے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام اس کے ذمے جو میں نے لگایا ہے وہ کام زیادہ ہے، وہ نبھا نہیں سکتا، وہ کام ادا نہیں کر سکتا، تو خود بھی اس کے ساتھ لگ جائے، اعینوہم، اس کی مدد کرے، اس کا ہاتھ بٹائے، اس پر بھی اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو اس لیے یہ چند گزارشات میں نے کی ہیں کہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ہمیں ہر قسم کے حقوق دیے ہیں، معاشرے میں ہر فرد کے حقوق دیے ہیں، اور معاشرے کا جو فرد آج کا مزدور ہے، آج کا غلام اور ماتحت اور خادم ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے ہیں۔ آج جو لیبر ڈے کے عنوان سے پوری دنیا میں عالمی سطح پر دن منائے جاتے ہیں، ان لوگوں نے کیا دیا ہے؟ ان لوگوں نے صرف دن منانا دیا ہے، حقوق جو دیے ہیں وہ پیغمبر علیہ السلام اور شریعت مطہرہ نے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حقوق کو پورا کرنے کی، پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔